الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہم سب سے فرمانے لگے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم میرے بارے میں اتنا مبالغہ تعریف میں نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا. اور خوب یاد رکھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا اور اللہ کا رسول کہنا. فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اس بات کا خیال رکھنا کہ میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلسلے میں ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، وہ گستاخ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بے ادب ہیں، وہ گستاخ ہیں. ان کے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغض ہے، عداوت ہے. اسی دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا اور اپنے خیال میں انہوں نے قتل کر دیا. اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ تھے، بے ادب تھے، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اور آپ کے جان کے دشمن تھے. دوسرا گروہ نصارہ کا تھا، عیسائیوں کا تھا، جو آپ پر ایمان لاتے تھے، لیکن وہ بھی آپ پر ایمان لانے میں حدود سے تجاوز کر بیٹھے. کسی نے یوں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جو اللہ آسمانوں پہ ہے وہی اللہ زمین پر عیسیٰ کی شکل میں آ گیا. یہ آپ کے ماننے والوں کا عقیدہ یوں ہونے لگا. اللہ نے کہا یہ بھی کافر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور عظمت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی شان میں گستاخی ہے، یہ بھی کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تعریف ایسی بھی تو نہیں ہوتی، اس کی بھی کچھ حدود ہیں، اس کی بھی کوئی حد ہے. یہ تو اس کے حق میں تعریف نہیں، اس کے حق میں تحریف ہے. تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار تھے، ان کا ایک عقیدہ قرآن نے ذکر کیا. کہنے لگے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو اللہ آسمانوں پہ ہے وہی زمین پہ آ گیا.
اور اسی کی کچھ شکلیں امت محمدیہ کے اندر بھی گمراہی کی شکل میں آئی ہیں کہ اللہ احد آسمان پر ہے، صرف میم کے پردہ پہن کے دنیا میں آ گئے، اصل میں تو محمد احد ہی تھا، بس میم کا کپڑا پہن کے زمین پہ آ گئے۔ جہالت، نادانی، اللہ کے نبی کی شان میں یہ گستاخی اور ایسی بے ادبی، اور اپنی جہالت میں وہ اسے تعریف سمجھ رہا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی امت کو گمراہی کے راستے سے بچنے کی تلقین فرما گئے، فرمایا میری شان میں ایسی بے ادبی نہ کرنا اور اسے حدود سے تجاوز نہ کرنا جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے گستاخی کی ہے۔ ایک عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ، دوسرا یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے کہا یہ عقیدہ بھی کفر کا عقیدہ ہے، یہ بھی کافر ہے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث میں سے ثلث میں ایک ثلث ہے، یعنی الوہیت تین چیزوں کا نام ہے، ایک مریم، ایک اللہ اور ایک عیسیٰ، ان تینوں کو ملا کر خدائی بنتی ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی بے ادبی ہے، یہ بھی محبت نہیں ہے، یہ بھی عظمت کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا عقیدہ ان کے اندر یہ ہے، وقالت النصارى المسیح ابن مریم، کہ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی اللہ کی شان میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں تعریف ہے کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب سب سے پہلے زبان کھولی اور دنیا آپ کی اماں پر تہمت لگا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا ابا ایسا نہیں، تمہاری ماں ایسی نہیں، تم نے یہ کیا کر لیا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچپن میں زبان کھولی، ماں نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو، فاشارت الی، اس بچے سے پوچھ لو۔ تو اس قوم میں اول ہلچل مچ گئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ بچہ گود میں ہے، دودھ پیتا ہے، بچپن میں کوئی بچہ بات کیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ زبان کھولی تو جو کلمات کہے وہ یہ تھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ اور یہی کلمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا عبد اللہ ورسولہ، تو میرے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے اور مجھے اللہ نے نبوت دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، قولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے رسالت کا تاج پہنایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسالت ملی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تعریف کی، لیکن حقیقت میں آپ کی شان میں گستاخی کی۔ کبھی انہیں اللہ قرار دیا اور اللہ کی شان الوہیت کو اللہ کے نبی میں ثابت قرار دیا، کبھی اسے اللہ کا بیٹا قرار دیا،
اور کبھی اسے اللہ کا حصہ قرار دیا. فرمایا تم ایسا مبالغہ نہ کرنا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلمات کہے وہی اللہ کے نبی نے بتائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جو ان بنی اسرائیل پر آئے تھے، اور فرمایا یہ ان کے نقش قدم پہ ایسے چلیں گے جیسے پاؤں کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. ایک پاؤں کا جوتا جس سائز کا ہوتا ہے اسی سائز کا دوسرے پاؤں کا بھی ہوتا ہے. فرمایا تم پر وہ حالات آئیں گے اور تم ان کے نقش قدم پہ ایسے چلو گے جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے. اور فرمایا جس طریقے سے وہ لوگ، پھر آپ نے اس کی مثال دی. فرمایا تم اس کے پیروی میں اتنے پکے ہو جاؤ گے، ایسے ان کے برابر ہو جاؤ گے کہ جیسے بنی اسرائیل میں کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان بدکاری کیا کرتا تھا، کوئی بدقسمت گروہ میری امت میں بھی ایسا ہی ہوگا، وہ بھی یہ عمل کرے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، سارے جہنمی تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. جیسے وہ 72 فرقے جہنمی، میری امت کے 72 فرقے جہنمی، الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ قرآن اور حدیث ہوگا، وہ قرآن اور حدیث ہوگا، اس لیے کہ ایک نادان اور جاہل آدمی کے سامنے ایک آیت پڑھ کے غلط مفہوم بیان کر دیا، حدیث بیان کر کے غلط مفہوم بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے اسے بھی معیار نہیں قرار دیا، بلکہ معیار ایسی چیز قرار دی جو حسی ہو، حسی آنکھوں سے نظر آتی ہو، کم علم کو بھی نظر آتی ہو، صاحب علم کو بھی نظر آتی ہو. آسان چیز ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی دین کے رنگ میں کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے تم کہہ سکتے ہو یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے اور یہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو ہمیں دل و جان سے قبول ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمیں دل و جان سے قبول ہے. ہاں تو میرے عزیزو، نہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نبی کا وفادار ہو سکتا ہے، نہ محب ہو سکتا ہے، اور نہ عاشق ہو سکتا ہے، نہ دل و جان سے اس سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے. بلکہ ایک صحابی ہیں حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی، وہ کوفہ کی طرف گئے. حضرت سعد ابن عبادہ کے بیٹے قیس ابن سعد ابن عبادہ کے بیٹے جب کوفہ کی طرف گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ کچھ بستیوں میں گزرا ان کا ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے سرداروں کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا رہے. حضرت قیس ابن سعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سرداروں کو ان کی رعایا سجدہ تعظیمی بجا لاتی ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ تعظیمی بجا لائیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، بتاؤ میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ قبر کو تو سجدہ نہیں کریں گے. فرمایا جب قبر کو سجدہ نہیں کرو گے پھر اس ذات کو سجدہ کرو، حی لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، صرف سجدہ اسے کرنا. اور میری شریعت کے اندر اگر سجدہ تعظیمی کی گنجائش ہوتی تو میں عورت سے کہتا اپنے مرد کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا دے گیا. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے، ویسے تو حضور کی خدمت میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جانور آئے اور آپ کے سامنے انہوں نے سر رکھ لیا. ایک مرتبہ سر رکھا تو حضور نے مالک سے کہا یہ شکایت کر رہا ہے تیری
تو اسے چارہ پورا نہیں کھلاتا، کام پورا لیتا ہے تو اس کی خدمت سے پوری لیتا ہے، خدمت تو اس کی کرتا نہیں، یہ شکایت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، اونٹ آیا اور اس نے آپ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ درخت بھی آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ بہائم اور جانور بھی آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ سبحان اللہ، اپنے بھائی کی عزت کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری امت کے اندر بھی یہ گروہ، یہ تقسیم در تقسیم جہالت کی وجہ سے ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس میں حق پر چلنے والا وہ ہے جو میرے صحابہ پر اور میری زندگی کو دیکھ کر چلتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول، میرا تذکرہ ایسے نہ کرنا کہ عام آدمی کی طرح تم میرا تذکرہ کرو، اس میں تم میری رسالت کی بے ادبی کرو گے، میری رسالت کی بے ادبی کرو گے، جو اللہ نے میرے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا ہے اس میں تم بے ادبی کرو گے، عام آدمیوں کی طرح میرا تذکرہ نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس بندگی میں بندگی کا خیال کر کے اتنا نہ بڑھانا کہ اللہ کی صفات میرے میں شامل ہو جائے، اور اسے دیکھ کر اتنی کمی نہ کرنا کہیں رسالت میں بے ادبی اور رسالت کی شان میں کہیں کمی نہ آ جائے، اس لیے میری تعریف میں دونوں حدود کا خیال رکھنا، بندگی کی رعایت رکھے، اللہ کی شان میں نہ ملانا، اور رسالت کی شان کو دیکھتے ہوئے میرا تذکرہ عام انسانوں کی طرح نہ کرنا، ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا کہیں میری بے ادبی اور شان نبوت اور رسالت میں فرق آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھنا، ایک طرف میں اللہ کا بندہ ہوں اور دوسری طرف میری شان رسالت شان نبوت کا بھی خیال رکھنا، اس کی ادب اور احترام کی بھی رعایت رکھنا، ان دونوں حدود کی رعایت رکھ کے میری عظمت کا تذکرہ کرنا، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت اور عظمت ہوتی ہے، یا تو محبت ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا محبت اور عظمت ہوتی ہے اس کے کمال اور فضل کی وجہ سے، یا محبت ہوتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ کا حبیب محمد الرسول اللہ، ان تینوں خوبیوں میں اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا کوئی ہمسر نہیں، ان تینوں خوبیوں میں اللہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ہمسر نہیں، آپ کا حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں۔ اما عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ نے ساری دنیا کا حسن دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، آدھا ساری امت میں تقسیم کر دیا، لیکن اس کا مجموعہ اکیلے میرے محبوب محمد الرسول اللہ کو دیا۔ تو اس سے بھی آپ کی محبت کا تذکرہ ہے، اور آپ کا کمال اور فضل کا حال یہ ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو عظمت بخشی ہے، اور سارے انسانوں کے اندر اللہ نے صاحب ایمان کو عظمت بخشی ہے، اور سارے صاحب ایمان میں اللہ نے اولیاء کو فضیلت اور عظمت بخشی ہے، اور سارے اولیاء میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو عظمت اور فضیلت بخشی ہے، اور سارے حضرات صحابہ میں اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمت اور فضیلت بخشی ہے، اور سارے انبیاء میں اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء اور سید الرسل محمد الرسول اللہ کو فضیلت بخشی۔ سارے انبیاء میں امامت آپ کا مرتبہ ملا، ان سب کے سردار آپ بنے، ان سب کے آقا آپ بنے، امامت آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ، اللہ کے بعد کسی کی عظمت ہے تو کمال ایسا، فضیلت ایسی اور احسان ایسا، سبحان اللہ،
آج دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اسی دین کے صدقے ہے. جس دن محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی بنیاد اور اس کی نام و نشان مٹ جائے گا اللہ اس ساری دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا. آج جو کچھ جس کے پاس ہے یہ سب کچھ نبی کے دین کی برکت سے ہے. جس دن نبی کا دین کا نشان مٹا اللہ اس دنیا کو بھی ختم کر دے گا. تو میرے عزیزو نبی اپنے حسن و جمال میں بھی ممتاز ہیں، اپنی فضیلت اور کمال میں بھی ممتاز ہیں، اور اپنے احسانات میں بھی کمال سب سے ممتاز ہیں. پھر اس پیارے نبی کا حق ہے اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس نبی کا اطاعت کی جائے. اقبال ہم جیسوں کو دیکھ کر شکوہ کیا کرتا تھا، ہم جیسوں کو دیکھ کر شکوہ کیا کرتا تھا. تم شکل میں تم ہو نصارا تمدن میں ہو ہنود، شکل میں تم ہو نصارا تمدن میں ہو ہنود، تم ہو مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. جس کے پاس ایسا پیارا نبی ہے اور ایسے پیارے نبی کی زندگی ہے، لیکن اس کی معاشرت دیکھو، اس کی شکل و صورت دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کی خوشیاں غمیاں دیکھو، اس کے بازار دیکھو، تو لگتا نہیں کہ اس میں عیسائی کون، یہودی کون، ہندو کون اور محمدی کون ہے. تم دیکھنے میں شکل میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہو ہنود، تم ہو مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. زندگی کی ہر شکل سے اور زندگی کے ہر حصے سے اگر کسی چیز کو نکالا ہے آقا مدنی کی زندگی نکالی ہے، آقا مدنی کے اخلاق نکالے ہیں. ارے میرے عزیزو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تو شہر بھی اچھا لگتا ہے، اس کی تو صورت بھی اچھی لگتی ہے، اس کے تو اخلاق اور کردار بھی اچھے لگتے ہیں، اس کا تو لباس بھی اچھا لگتا ہے، اس کی تو ہر ادا پسند آیا کرتی ہے. یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسے نبی کی عظمت دلوں کے اندر ہے کہ کئی ظاہر سے لے کر باطن تک اور نہ گھر سے لے کر بازار تک، نہ غمیوں سے لے کر خوشیوں تک نبی کی زندگی نظر کوئی نہیں آتی. تو میرے عزیزو اس نبی کا حق ہے کہ وہ زندگی نبی کی ہماری زندگیوں میں زندہ ہو، اس کے اخلاق ہماری زندگیوں میں نظر ہوں، زندہ ہوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے صدا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.